لیکن الحمدللہ ہم نے وقت پہ اپنی کلاس کا آغاز کر دیا ہے. اچھا جی, آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ آج کی ہماری پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے کافی عرصے بعد. لاسٹ ٹائم تو ہم نے ایک اسٹارٹ اپ کیا تھا, ایک کلاس لی تھی جس میں ہم نے نئے ساتھیوں کو پورا تعارف کروایا تھا پچھلے کورس کے حوالے سے اور ادارے کے حوالے سے, اور آج سے باقاعدہ ہم اپنے لیسن 87 کا آغاز کریں. کوئی آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے گا تو ہینڈ ریز کریں, انشاءاللہ آپ کو موقع دیتے ہیں. کیا فیل کر رہے ہیں آج بہت عرصے بعد اپنے لیسنز کی طرف واپس آ رہے ہیں, بک 3 کا آغاز کر رہے ہیں؟ جی کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی؟ جی شفق, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. اوکے, شہناز محمد. الحمدللہ. شہناز آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت دنوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ خلاصہ ہے, کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی, اور انتظار تھا کہ یعنی جیسے کمی ہو جاتی نا, رزق کی کمی ہو گئی زندگی میں, کسی چیز کی کچھ مل نہیں رہا, روح کو نہیں مل رہا کچھ. تو سبحان اللہ, اللہ کے یہ نام ایسے ہیں کہ اس سے روح جو ہے نا سرشار ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ ایک کمی سی لگ رہی تھی, جو اللہ کا شکر ہے آج الحمدللہ ہم اس ٹریک پہ واپس آ رہے ہیں. اور لاسٹ ویک یہ کلاس ہونی تھی جو نہیں ہو سکی تھی, آپ نے انٹروڈکشن کروانا تھا اور ساری چیزیں تھی, تو ایک کمی لگی, لیکن الحمدللہ آج ہم دوبارہ اپنے ٹریک پر آ گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. چلیں الحمدللہ. میرے ساتھ کئی ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو نئے ہیں, جن کی آج پہلی کلاس ہے. ان میں سے کوئی ساتھی آج کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ جس کی کوئی فرسٹ کلاس ہو وہ اپنا ہینڈ ریز کرے, اور اگر کچھ شیئر کرنا چاہے. کیا آپ سب ساتھیوں نے, آپ چیٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں, کیا آپ سب ساتھیوں نے لیسن سن لیا ہے؟ لیسن 87 ذرا بتائیں نا, کیا آپ نے چیٹ میں لکھیں کہ آپ نے لیسن 87 کو سن لیا ہے؟ چلیں جی ماشاءاللہ آنسرز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی سن لیا ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کی چیٹ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں, آپ کے نام بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں. جناب یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے سن لیا ہے, کیونکہ سنے بغیر تو یہ لیسن آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں نا, یہ تو بڑا لازم ہے. وردہ خالد, آپ کہیے, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج گروپ کی فرسٹ کلاس ہے, اور لیکن میں نے لیسن الحمدللہ سن کیا ہے, پرانا بھی اور نیو بھی. آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ جو میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ مطلب میں بک پڑھ سکوں گی. آف کورس ہم عربک میں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے استاذہ کا فرسٹ لیکچر سنا تھا کمپلیٹ مقدمہ والا, اور اس میں مجھے بہت موٹیویشن ہوئی کہ جیسے سب لوگ ترجمہ بتا رہے تھے عربک کا, بیکاز دا بک از ان عربک, تو کہ ہم لوگ بھی اسی طرح ہر چیز کو پک کریں اور سیکھیں. what I want to share is کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح زندگی میں موقع دیا, ایک بہت ہی ایک ٹریجڈی کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی. اور جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیتے ہیں نا, اور اس بک کے تھرو اسپیشلی جو ہم پڑھیں گے اور ہم پڑھ رہے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں جو ساتھی ہیں ادھر, اور سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دیں. آمین. بہت اچھی بات آپ نے کی وردہ, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بڑی موٹیویٹڈ ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ لیں گی. میری دعا ہے کہ آپ سب سے اچھا سیکھ لیں, بلکہ سارے ساتھی ایک دوسرے سے بڑا ہیلدی کمپٹیشن میں اور ایک دوسرے سے آگے ایکسیل کریں انشاءاللہ. اور یاد رکھیں ہم وہ زبان سیکھنے, اس زبان میں اس کو پڑھیں جس زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کو نازل کیا, عربک کو. تو یہ ہماری زبان تو نہیں ہے, کیونکہ بائی برتھ تو ہماری زبان نہیں ہے نا, لیکن کوشش کر رہے ہیں, اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, اور مقصد یہی ہو کہ اس کے ذریعے ہم اسے سیکھیں, اور اس کے ذریعے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. کیونکہ مصنف نے قرآن کا اور سنت کے اتنے دلائل اس میں دیے. آج بھی دیکھیں کتنی قرآن کی آیات ہیں نا, تو ایکچولی آپ کو قرآن کا بھی فہم حاصل ہوگا اس بک کو پڑھنے سے انشاءاللہ, بہتر فہم. باقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کو کیا اس نے علم دینا ہے. چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اب بہت سے ہاتھ کھڑے ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لیسن کو شروع کریں, اور پھر بیچ بیچ میں آپ کے ریفلیکشنز لیں گے انشاءاللہ. So now let's come to lesson 87, Al-Muqit.
اور طریقہ ہمارا وہی ہوگا کہ ہم پہلے آپ سے کچھ عربک میں پڑھوائیں گے, اس پر کچھ کویسچنس کریں گے, آپ کے کچھ ہوم ورکس آپ کو دیتے جائیں گے, کچھ ایکٹیویٹیز, چیٹ ایکٹیویٹیز کریں گے. سو بی الرٹ اینڈ بی ایکٹیو. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے پڑھنا ہے اور سنانا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کرتا جائے, میں ایک کے بعد ایک سے پوچھتی جاؤں گی. ہاتھ شروع سے ہی کھڑے کر سکتے ہیں آپ. تو جناب سب سے پہلا ہاتھ ہمارا قندیل درانی کا کھڑا ہے. قندیل آپ پڑھنا چاہیں گی؟ عربک پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن اسماء الحسنى عز وجل المقيت. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. اللہ تبارک. بس ٹھیک ہے, بس قندیل, جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا ایک ایک جب لائن پڑھ لیا کریں یا ایک جیسے آیت مکمل کر لیا کریں تو پھر رک جایا کریں آپ لوگ, تاکہ اس پر کوئی کویسچنز ہیں تو وہ ریز کر لیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. پہلا سوال, ٹھیک ہے جناب. اب پہلا سوال جو ہے میرا وہ اس کے جو چیپٹر ہے اس کے نام کے حوالے سے ہے کہ یہ بتائیے کہ المقیت کے کیا معنی ہیں. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں, میں جس کا نام لوں گی اس نے بات کرنی ہے, اس کے بغیر آپ نے بات نہیں کرنی. چیٹ میں اس لیے لکھ لیں کہ اس میں ذرا زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا. آپ لکھیے جی کیا معنی ہے. جی نگہبان ہے, ٹھیک ہے. پرووائڈر ہے, اوکے. محافظ ہے, رازق ہے, ٹھیک, یا آپ لکھ رہے ہیں روزی پہنچانے والا, صاحب اقتدار ہے, ٹھیک. رقیب ہے, روزی دینے والا ہے, ٹھیک ہے جناب. بالکل یہ معنی ہیں اس کے جو آپ نے لکھے المقیت کے. نگہبان, محافظ, صاحب اقتدار, رقیب, روزی دینے والا, رازق. ٹھیک. اب میں آپ میں سے کسی سے سوال کروں گی. ایمان دانش میں آپ سے سوال کرتی ہوں, یہ بتائیے کہ قوت کا کیا معنی ہے؟ قوت کا معنی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. قوت کا معنی ہے نا, تو پہلا معنی ایک لفظ میں بتائیے. زندگی کی حفاظت. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اس کی ایکسپلینیشن کر دی. فرد مسعود آپ بتائیے قوت کا کیا معنی ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ اپنا مائک کھولے, میں ان کا نام لیتی ہوں. قوت کا معنی بتائیے. جی میں بتاؤں شہناز. حمیرہ طاہر. السلام علیکم. میں بتاؤں حمیرہ ریشما. طاہر. حمیرہ طاہر. السلام علیکم. حمیرہ طاہر آپ بتائیے. حمیرہ کی آواز نہیں آ رہی. جی ریشما چشتی آپ بتائیے. جی قوت کے معنی روزی, جو روزی دیتا ہے. قوت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کی حفاظت کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, دیکھیں جو پہلا لفظ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے روزی. قوت کیا ہے؟ روزی. یہ قوت نہیں ہے, وہ قوت تو طاقت ہوتی ہے نا, ہم اس کو بعض اوقات ایک زبر سے فرق پڑ جاتا ہے, اس پہ واو پر جزم ہے. قوت کا مطلب ہے روزی, ٹھیک ہے, یا پرووائڈر جو روزی دیتا ہے. پھر اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ قوت وہ قوت اس کو کہتے ہیں جو زندگی کی حفاظت کرتی ہے, یعنی وہ قوت جو زندگی کی حفاظت کرتی ہے. پرووائڈر جو ہے نا وہ آپ کو روزی پرووائڈ کرتا ہے نا, تو اس لیے پھر وہ زندگی کی حفاظت ہوتی ہے. تو پہلا لفظ کیا آپ کے ذہن میں آئے گا؟ روزی یا روزی دینے والا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اب ہم آتے ہیں, چلے ہم ایک کام کرتے ہیں یہاں پر. لیٹس ہیو اے چیٹ. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا آپ نے ایکٹیو رہنا ہے, میں چیٹ میں آپ سے کچھ کام کرواتی جاؤں گی. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں روزی کس لیے کیوں پرووائڈ کرتا ہے وہ, تاکہ ٹو سسٹین, ٹو نرش, زندگی کی قائم رہے نا. تو زندگی قائم رکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے ذرا لکھیے نا. سوچیں, پہلے سوچیں اور لکھیں. زندگی کی بقا کے لیے, زندگی کے لیے کیا ضروری؟ اوکے, پانی, ہوا, کھانا, ٹھیک ہے, آکسیجن, گڈ.
دو ہوتا جا رہا ہے اس کو چھوڑیں، اگلا چلیں. زمین رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے. روشنی بالکل صحیح ہے. آسمان جو کہ بہت سی حفاظت کرتا ہے ہماری، جو اوپر سے چیزیں گزرتی ہیں. لباس، ٹیمپریچر، بالکل ٹیمپریچر کنٹرول ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے باڈی آرگنز، ٹھیک ہے. ہوا، بس. نیند، گڈ. یہ آپ لکھتے جائیں گے، میں بھی بولتی جاؤں گی، آپ کی پڑھتی جاؤں گی. آپ خود بھی چیٹ میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کو عقل بھی چاہیے کہ اس سے کیسے کھانا ہے، لیکن وہ تو بائی بلٹ بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات اللہ نے دی ہے اور اللہ نہیں دی ہے بالکل. وہ بھی اللہ نے ایک طرح کے انسان کو قوت ہی دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ جس طرح اندھیرا ہے نا، جس طرح روشنی ایک پرووائڈ کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے، اندھیرا بھی ضروری ہے، کیونکہ اندھیرا انسان کو نیند اور بہت سی دوسری چیزوں میں سکون عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. سینسز، پھر خون، غذا، سیل، آرگن. اچھا اب آپ کا یہیں سے پہلا ہوم ورک شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہوم ورک دیتی جاؤں. یہ ہوم ورک ہمارا بڑا اسینشیل پارٹ ہے کام اس کلاس کا. سو فرسٹ ہوم ورک از میک اے لسٹ بنائیں. And to make this list, discuss this topic with your family. اپنے گھر میں جس سے چاہیں ڈسکس کریں، چاہیں تو فرینڈ سے بھی کر لیں، لیکن فیملی سے سٹارٹ لیں. تو لسٹ بنائیں، اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں کہ زندہ رہنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے. دیکھیں کتنی لسٹ بنتی ہے. ہم نیکسٹ ٹائم آپ سے پوچھیں گے آپ کتنا سکسیسفل رہے کتنی چیزوں کے نام لکھنے میں. آپ نے 5 لکھی، 10 لکھی، 15 لکھی، 100 لکھی، 200 لکھی، کتنی لکھی. ٹھیک ہے. تو آپ کتنی، میرے ایک ساتھی نے لکھا موومنٹ. دیکھیں موومنٹ بھی ضروری ہے، لیکن وہ نرشمنٹ اور اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے. لیکن بیسک چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے، پہلے تو اس پہ آ جائیں. بالکل جس کے بغیر آپ زندہ رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو ساری بنائیں نا آپ، ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد صحت، یہ بھی ایک بالکل صحت ہوگی تو آپ کی زندگی ہے، ورنہ ختم ہو جائے گی زندگی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، لسٹ بنانی ہے اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنے کے بعد کہ کیا کیا چیزیں آپ کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، یہ لکھنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو کون دے رہا ہے، اس کا نام لکھیں. جو آج آپ صفاتی نام پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ پڑھیں. المقیت دے رہا ہے، پھر اس کے نیچے اس کے سارے نام لکھیے گا اردو میں کہ کیا معنی ہے المقیت کے. اور یہ اسی کا ایک پارٹ یہ کہ اپنے گھر میں یہ نام انٹروڈیوس کریں، یہ نام یاد کروائیں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، کسی ایک کو، 1 یا 5 یا 10، کسی ایک کو تو یاد کرائیں کہ وہ ہے المقیت جو یہ سب دے رہا ہے. بیکاز ہم سمجھتے ہیں یہ سب میں خود ہی حاصل کر رہی ہوں، لیکن یہ سب کوئی دے رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ جناب آپ نے پہلا آپ کا ہوم ورک ہے. اب ہم آگے آتے ہیں، اگلا ہم پڑھتے ہیں یہاں سے اللہ تبارک و تعالی. اور میں چاہوں گی کہ اسما طاہرہ آپ پڑھیے، آپ کا نام ٹاپ پر ہے اس وقت، ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ نے، پڑھیں. جی. اللہ تبارک و تعالی هو المقیت الذي خلق الاقوات كلها واوصل الى كل مخلوق ما يقتات به واوصل الى الكائنات ارزاقها وصرفها بين هذه المخلوقات العظيمة كيف شاء بحمده وحكمته وعلمه ورحمته. ماشاء اللہ اسما بہت اچھا پڑھا آپ نے. اپنے ساتھیوں کو کچھ بتائیں جو نئے جنہوں نے جوائن کیا ہے، یا باقی ساتھیوں کو بھی، کہ آپ کیسے تیاری کرتی ہیں. بڑے اچھے اعراب لگائے ہوئے آپ نے، صحیح پڑھا ہے بالکل. جی بابی، میں پہلے جیسے اساتذہ عربی پڑھ رہی ہوتی ہیں نا پوری ایک پیراگراف کی، تو ان کے ساتھ ہی میں اس کی عربی کے جو زبر زیر پیش ہیں وہ ساری حرکات لگا لیتی ہوں. اس کے بعد جب اس کی ٹرانسلیشن وہ کر رہی ہوتی ہیں ایک ایک لفظ کی، تو اس وقت پھر جب ٹرانسلیشن اس کی میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو کوئی بیچ میں جو چھوٹ جاتے ہیں تب اعراب لگا لیتی ہوں. اس کے علاوہ پھر ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ابھی ایک گرامر کا جیسے کورس سٹارٹ ہو رہا ہے. میں تو بولوں گی کہ جس نے نہیں کی بھی وہ لازمی کرے. الحمدللہ ہم نے گرامر کیا ہوا ہے تو ہمیں اس سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے زبر زیر پیش لگانے میں نا. تو وہ بھی ایک ٹرک ہے اس کو دیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی نا.
تو الحمدللہ میں کافی عرصے سے اس کے ساتھ جزاک جڑی اللہ ہوئی ہوں. خیر. جی اوکے جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جناب چلیں اب ہم عاصمہ نے تو پڑھ دیا لیکن اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ سوال یہاں سے لیتے ہیں. عربک انہوں نے پڑھ دی, آپ نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے تحت یہ بتائیے کہ یہ جو یہاں پر اتنا آ رہا ہے نا کہ وَصَرَّفَهَا بَيْنَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ كَيْفَ شَاءَ بِحَمْدِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ. تو یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اتنے حصے کا کیا مطلب ہے؟ ماریہ عمران آپ بتائیں گی؟ جی باجی اس کا مطلب یہ ہے کہ وصرفہ یعنی پھیر دیا ان مخلوقات کے درمیان بڑی بڑی جسے اس نے چاہا اپنی ہم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, علم کے ساتھ, رحمت کے ساتھ. تو باجی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے نا, زمین و آسمان میں چرند ہیں, پرند ہیں, مچھلیاں ہیں, تو اللہ نے ہر اس کے مطابق, چاہے ہم انسان ہیں اس کے مطابق اس کی رزق کی فراوانی عطا کری ہے کہ گھوڑا کیا کھاتا ہے, بکرے کیا کھاتے ہیں, مچھلیاں کیا کھاتی ہیں, ہم انسان کیا کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو صاف رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ غذا رکھی ہے, اور زمین کے اندر بھی اس کی کیا کہتے ہیں غذا رکھی ہے. تو باجی اس میں مصنف نے ساری تفصیلات بتائی ہے ہم انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی, کہ میں نے رزق کی فراوانی کس کس طرح دی ہے, اپنی مخلوقات کو بانٹی کس طرح سے ہے, پھر دی ٹھیک ہے. میں نے. اور بس ایک مخلوق ایک چیز کھاتی ہے تو اس کا بچا ہوا حصہ بازو کا دوسری مخلوق کھاتی ہے, مثال کے طور پہ بتائیے, تو بتا سکتی ہیں؟ باجی مثال کے طور پہ اساتذہ نے بتایا تھا کہ جیسے آپ یہ بتائیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ چھلکے پھینکتے ہیں تو وہ کون کھا رہا ہوتا ہے بعض اوقات؟ جی چھلکے پھینکتے ہیں تو وہ بکرے کھا لیتے ہیں اس کے چھلکے, اس کی فروٹس کے چھلکے ہیں یا ساگ کے, پالک کے پتے وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ یہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں. اور تو کیا اللہ کہتے نے ہیں گھوڑا جیسے ایک مخلوق کے لیے جو چیز بنائی ہے اس کے بقیے حصے سے دوسری مخلوق بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ پھیر دیتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے, اپنے علم اور رحمت سے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور پھر یہ کہ اس کو پتہ ہے کس نے کیا کھانا ہے. چلیں اچھا ایک بات میں پیچھے اوپر جو سورۃ النساء کی آیت 85 ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ اس آیت میں فائزہ امجد آپ بتائیں گی کہ سورۃ النساء 85 جو پہلے اوپر آئی ہے, اس آیت میں جو اللہ کا جو صفاتی نام المقیت ہے وہ کن معنوں میں آیا؟ باجی یہاں پہ مقیتہ جو ہے وہ نگران اور محافظ کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ مخلوق کو مرنے سے بچاتا ہے اور کھانا اور پینا فراہم کرتا ہے. تو یہ نگران اور محافظ کے معنوں میں آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. بالکل وہ یعنی وہ جہاں پر بازو کو کیسے مثلا کیسے وہ اس کو جو آپ کنیکٹ کریں گے کہ مرنے سے کیسے بچاتا ہے اور کیا کرتا ہے, مثلا بتائیے. کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے بات فائزہ؟ جی باجی اللہ تعالیٰ کھانا پینا فراہم کر رہا ہے. اور ابھی جیسے ریسنٹلی بہت ساری جیسے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں جیسے ابھی سیلاب میں بھی بہ کے بھی جب جن کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہ رہا ہے, ان کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس میں بھی بچ گئے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے نا. تو ایک تو یہ کہ کھانا پینا پرووائڈ کر کے, اور پھر دوسرا ان کو ہر جیسے آفت سے یا اس سے بچا کر, جو لوگ بچ گئے ہیں تو ان کو کون بچا رہا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. چلیں آگے آتے ہیں ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں وَهُوَ السُّبْحَانَ الْقَائِمُ. ادیبہ آصف آپ پڑھیں گی؟ وهو سبحانه القائم على جميع المخلوقات بالتدبير والتسريف الوهاب الرزاق الذي يؤتي كل إنسان وطير وحيوان قوته على ممر الأوقات. ممر الاوقات, ٹھیک ہے, اعلیٰ ممر الاوقات. یہ مصدر میمی ہے نا, تو میم پر زبر آئے گا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے, تو جناب یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان, پرندہ اور حیوان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روزی جو ہے اوقات گزرنے کے ساتھ ساتھ عطا کرتا رہتا ہے.
کیسے؟ یہاں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اور جیسے جیسے اوقات گزرتے ہیں اس کو روزی عطا کرتا ہے. کیسے؟ شناز محمد آپ بتائیں گے. شناز آپ کی آواز نہیں آ رہی. یعنی جب اللہ جس طرح اللہ آپ کریے. تعالیٰ روزی پھیر کر لاتے ہیں. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی کہیے بتائیے. نہیں میرا خیال اس میں کچھ یہ ہے بہت کہ جیسے انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ. اچھا کچھ ڈریگ ہو رہی ہے, آواز نہیں آ رہی. شہناز آپ اپنا کچھ جگہ چینج کریں یا سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. آسیہ آپ بتائیے کیسے اوقات گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے عطا کرتا ہے؟ باجی اس میں یہ ہے اپنی کہ تدبیر سردیوں اور میں سردی تصریف کی کے چیزیں ساتھ. آتی ہیں. جی جی آسیہ کہیے. جی تدبیر اور تصریف کے ساتھ جیسے سردیاں آتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ تر گرم اشیاء ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو گرم رکھیں. جب گرمیاں آتی ہیں تو زیادہ ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہمارے جسم کو باہر کی حرارت سے اندر ہماری ٹھنڈک ہو اور اچھا موسم کے کبھی ساتھ آپ نے وقت کے سوچا ساتھ. کہ سردیاں آتی ہیں تو مالٹے اور کینو جو ہیں اس موسم میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ تو بڑے بظاہر بڑا ٹھنڈک پہنچا رہے ہوتے ہیں نا پینے میں اور اس میں, تو آپ نے سوچا کہ ہم تو شاید یہاں پلیسنگ نہ کرتے لیکن اس کا اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں جیسے سردیوں میں ہم زیادہ تر گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں, چائے ہو گئی, ڈرائی فروٹس ہو گیا اور فش وغیرہ اس طرح کی چیزیں, تو پھر مسلسل گرم چیزیں کھانا وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تو جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر ہاں یہ بھی ہو گرم اور سکتا ہے, سرد چیزوں کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت نزلہ زکام اور اس طرح سردی میں ذرا جلدی وہ ہوتا ہے نا, یہ سٹرس فروٹ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں انسان کو, یہ میں ہیلپ آؤٹ جی کرتے ہیں. وٹامن سی باقی تو بالکل. اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے تو اچھا آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کچھ شیئر کرے گا کہ اگر آپ نے پلیسنگ کرنی ہوتی پورا سال میں سبزیوں کی اور فروٹس کی تو آپ کر پاتے, ہم ڈیسیژن لے پاتے صحیح والا؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا اس میں کچھ؟ یہ تو سارا اللہ نے فیصلہ کر لیا نا کس موسم میں کیا پیدا کرنا ہے, کیا اگانا ہے. اگر میں اور آپ یہ پلاننگ کر رہے ہوتے تو کیا ساری مخلوق کے لیے بنا لیتے؟ کوئی باجی شیئر میں کرنا بتاؤں. جی فرمائیے, بتائیے ماریا. باجی اگر ہم آم کی ہی مثال لے لیں تو ایک آم ایسا پھل ہے جو گرمیوں کا پھل ہے, کیونکہ وہ گرمائش میں ہو کے ہی پکتا ہے. اگر ہم اس کو سپوز کریں کہ ہم اس کی جو ہے وہ افزائش جو ہے ہم سردیوں میں کریں تو یہ بالکل امپاسبل سی بات ہے. بہت سارے فروٹس ایسے ہیں جو گرمیوں میں ہی پکتے ہیں, جلدی پکتے ہیں اور گرمی میں ہی زود ہضم ہوتے ہیں, وہ گرمی کی ہی پیداوار ہیں, اس کو ہم سردی میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اب سردی کے جو فروٹس ہیں سبزیاں ہیں وہ سردی میں ہی زود ہضم رہتے ہیں اور اسی پہ ہی ہم کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اب باجی ایک میں نے وہ میٹھا ہوتا ہے, ایک پھل جو ہے میٹھا, اس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بقرعید کے بعد جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ آتا ہے, وہ بقرعید سے پہلے یا سردیوں میں نہیں آتا. اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بقرعید کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ بیماریاں تھوڑا تیزی سے پھیلتی ہیں, کچھ بارش کی صورت میں, کچھ گندگی کی وجہ سے, تو ڈینگی کے اس کے جو ہوتے ہیں بیماریاں, تو باجی اس کی وجہ سے جو فوائد ہمیں فروٹس کے ذریعے بیماریوں کے ذریعے بھی حاصل ہوتے ہیں نا, تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے, یہ اس کی حکمت ہے, اس کا علم ہے, اس کو اللہ پتا ہے کہ میں نے بالکل کس کی وجہ سے کیا چیز پیدا کی ہے. اللہ کو پتہ ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں آپ کہ ہم جب انسان اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ کولڈ اسٹوریج بنا دیتا ہے اور وہ سارا سال وہ چیز پرووائڈ کرتا رہتا ہے, لیکن اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور اس کے اثرات بھی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چیزوں کو ان کے اوقات کے ساتھ انجوائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہاں سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ ہر وقت کا ایک کام ہوتا ہے, اور جیسے ہر وقت کی غذا ہوتی ہے نا, تو ہر وقت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے. دن کو دن کی طرح گزارنا چاہیے, رات کو رات کی طرح گزارنا چاہیے. چلیں یہ تو ایک ضمنی بات تھی, آگے آتے ہیں. نیکسٹ پڑھیے جی, وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي. فائزہ ملک آپ پڑھیں گی. جی. فهو سبحانه الذي يمد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قواما لها فإذا أراد موت شيء منها حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت فيهلك بإذنه.
جی فیہلک بإذنہ، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، تو بہت اچھی تیاری ہے آج سب کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. یہاں میرا جو سوال ہے نا، آپ سوال آپ نے غور سے سننا ہے. میں عائشہ سعید سے پوچھتی ہوں یہ سوال. عائشہ آپ مائک کھولیں اپنا، میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے ابھی عبارت پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق سے کب اس کی زندگی قائم رکھنے والی چیزیں روک لیتا ہے، عربی میں بتائیے. ادھر اس کا جواب عربی میں موجود ہے. کب اس سے زندگی رکھنے والی چیزیں روک لیتا ہے؟ میں بتاؤں خالدہ؟ وَيُهْلَكُ بِإِذْنِهِ فَيُهْلِكَ بِإِذْنِهِ. دوبارہ عائشہ آپ بتائیے. ما جعله مادة لبقائه من القوت فيهلك بإذنه. نہ خالدہ آپ سے پوچھتے ہیں، عائشہ آپ سنیے. جی خالدہ بتائیے. جی فَإِذَا أَرَادَ مَوْتَ شَيْءٍ مِّنْهَا حَبَسَ عَنْهُ. بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. جب اس کو کیا کرتا ہے، جب ارادہ کر لیتا ہے اس کو موت دینے کا، تو پھر کیا کرتا ہے، اس سے اس چیز کی زندگی قائم رکھنے والی چیزوں کو اس سے روک لیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ارذل العمر یا ایسی، یا جب انسان کو اللہ نے موت دینی ہوتی ہے، تو جو غذا بخش چیزیں ہیں نا، وہی اس کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کوئی غذا کا پھندا گلے میں لگ جاتا ہے اور اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. پانی کا جیسے وہ کہتے ہیں نا اٹھو سا لگ جاتا ہے، اس سے بعض اوقات سانس بند ہو جاتا ہے. تو اللہ نے جب یہ بات یاد رکھیں، میں اور آپ جو کھا رہے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے جسم میں ہضم ہو رہا ہے اور اس کے ذہن میں موت سے روک رہا ہے. لیکن ایک دن اس نے اسی غذا کے کھاتے ہوئے بھی ہمیں موت دے دینی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، خاص خصوصی طور پہ ارذل العمر کی، اور دوسری بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے. تو آپ سب نے اس ہفتے بری موت سے پناہ کی دعا مانگنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں جی ہم واللہ عز و جل. یہاں سے پڑھتے ہیں. رانا اقبال آپ پڑھیے. پڑھیں گے آپ؟ جی نہیں، میں نہیں پڑھوں گی. اچھا آپ نہیں پڑھیں گی. میں کون پڑھوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ خالدہ چلیں آپ. میں پڑھ لوں میم سحر. میں پڑھوں. چلیں پہلے خالدہ پڑھ لیں، پھر سارا کی دب آپ پڑھ لیجیے گا. جی. واللہ عز وجل هو الغنی الکریم المعطی الخلق اقواتهم الصغیر والکبیر والقوی والضعیف والناطق والصامت والذاکر والغافل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، یہاں میرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا بے نیازی اور کیا کرم بتایا جا رہا ہے. حبیبہ آپ بتائیے. وہ ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں ماشاء. مثلاً کس کو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ بتائیے. اس میں چھوٹا بڑا قوی ضعیف سب کو، جو بولتا ہے، جو چپ، جو بولنے والے اور جو چپ رہنے والے، سب کوئی، اور جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جو غافل بھی ہیں. سب سے بڑی بات ہے. اس سے کوئی بات سیکھتے ہیں ہم؟ ہماری سیکھنے کی کوئی بات ہے اس کے اندر؟ کوئی بھی کچھ شیئر کرنا چاہے. میں بتاؤں. میں سنبل خان. جی سنبل کہیے. میم دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہم اس سے غافل ہوں یا اس کی عبادت کریں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بہت سے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں. ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. کچھ اور سیکھتے ہیں؟ کوئی اور شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. ہمارے عمل کے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ تو ایک بات میں شیئر کروں خالدہ،
کہ مجھے کہیے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، تو اگر ہم بول بھی نہیں رہے ہیں، ہم خاموش ہیں، لیکن وہ ہماری دل کی کیفیت کو جانچتے ہوئے وہ ہماری وہ خواہش اور وہ دعا بھی پوری کر لے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تو بعض اوقات دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی بات سے مجھے خیال ہے کہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ چاہتی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کیا پتا کہ تم یہ چاہتی تھی، تم نے مجھے بتایا تھا یہ بات، مجھے تمہارے دل کے حال کا کیا پتا۔ لوگ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمیں دلوں کے حال پتا ہو اور ہم خود بخود ان کی کیفیات کو جان کر بس ان کے ساتھ معاملہ کریں، لیکن یہ صفت بندوں میں کلی نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں کسی کو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ ذرا سا دے دے وہ اس صلاحیت کے وہ تھوڑا سا پہچان پائے لوگوں کو، لیکن اصل میں یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے، کمزور کا بھی، طاقتور کا بھی، بولنے والے کا بھی، خاموش کا بھی، اور ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہاں ایک اور بھی سیکھنے کی بات ہے، اگر اللہ ایک کی اور یہ صفت ہے، جی فرمائیے، کہیے اس جی، کا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت رزق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، بے شک وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ غافل ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر مقیت ہیں کہ محافظ بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں کہ کتنا جو ہے وہ انسان رزق یوز کر رہا ہے اور کیسے یوز کر رہا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی لینے والا ہے۔ اسکا نے بہت اہم بات کی کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے پاس بہت ہے تو اللہ اس سے بڑا راضی ہے، تو وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے، غافل کو بھی اور ذاکر کو بھی۔ تو یہ ہاں ٹیسٹ ہے، جس کو زیادہ ملا اور جس کو کم ملا دونوں کا۔ اور ایک یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر اللہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ بھلائی کا کر رہا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی صفات سے ہم یہ بات تو سیکھتے ہیں نا، سیکھنے کی تو یہی چیز ہے، اگرچہ ہم وہ مہربانیاں اور وہ چیزیں تو اس لیول کی کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی صفات سے کچھ سیکھ کر مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم وہ سیکھیں اور عمل کی کوشش کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بڑے آپ لوگ ایکٹیو ہیں آج۔ چلیں جی، نیکسٹ کون عربک پڑھے گا؟ ایمان دانش۔ پڑھیے ایمان۔ وقد قدر اللہ سبحانہ جمیع الارزاق والعجال والاعمال لجمیع الخلائق وقدر اقوات اہل الارض وما یصلح لمعاشهم من النبات والشجر والحبوب والمنافع والتجارہ ہاں اس میں دیکھیں، اس میں عربک دیکھیں، وقدرہ، ٹھیک ہے، تو یہ جی، قدر وقد قدرہ، ٹھیک ہے، قدرہ، جی، والشجر والحبوب، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کی صحیح اعراب لگائے ہوں گے، لیکن بعض اوقات سب کے سامنے پڑھنے میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ماشاءاللہ اوورآل بہت اچھا پڑھا آپ نے، بارک اللہ فیکی۔ اچھا جناب، سوال جناب میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ مخلوق کی موت کے وقت اور رزق کا کوئی باہمی تعلق ہے۔ کیا باہمی تعلق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ مخلوق کی موت اور رزق کا باہمی تعلق کیا ہے؟ فرد مسعود آپ بتائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحقیق میں کر رکھا ہے کہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے رزقوں پر موت بھی ساری مخلوق کی، اور اس نے مقدر کی ہے زمین والوں کی روزیاں، اور جو درست ہیں ان کی زندگی کے لیے نبات اور دانے وغیرہ اور نفع کی چیزیں بھی تجارت کی، یعنی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں حاصل کر دیں، اور بنایا ہر شہر اور ہر ملک میں، جو بنایا نہیں کسی اور دوسرے شہر اور ملک میں۔ اچھا یہ تو آپ نے ترجمہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ترجمہ تقسیم بھی کر دی ہے۔ میرا سوال آپ یہ تھا کہ مخلوق مطلب کی یہ موت اور رزق کا باہمی کہ تعلق میں ہے۔ یہ تعلق ہے کہ مطلب سب کو اس کی حساب سے روزی رزق بھی عطا کیا ہے، اور سب کو اس طریقے سے جو ہے ان کو اس طرح کا ہر شہر کی ایک خصوصیت، ہر ایک کا شہر کا پھل فروٹ دوسری چیزیں اور سبزیاں کسی ہر ایک لیکن آپ جگہ کی مخلوق، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے تھوڑا سا اسپیسیفک سوال پوچھا ہے۔ چلے میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں، مخلوق کی موت کا اور رزق کا باہمی تعلق بتائیے جی، کون بتائے گا آپ میں سے؟ صوفیہ عمر آپ بتائیں گی؟ جی میں بتاتی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی اس میں دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں، کیونکہ وہ موت دیتا ہے، موت کو بھی جانتا ہے کہ اب اس زمین میں کس نے رہنا ہے اور کتنے عرصے رہنا ہے، تو وہ جو رزق کی تقسیم کرتا ہے اور رزق کی پیداوار کرتا ہے وہ اسی حساب سے کرتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے انسان کو،
اور اس کے اندر اسے کتنا رزق چاہیے وہ اس حساب سے اگاتا ہے اس چیز کو۔ بالکل، اس کو پتہ ہے اتنے لوگ اس سال اس دنیا میں اتنی مخلوق پیدا ہوگی اور اتنی مر مخلوق جائے پیدا گی، تو یہ نہیں کرتا، وہ اس کو اتنا پرفیکٹ آئیڈیا ہے اور اندازہ ہے، پرفیکٹ اس کا قدر ہے، مقدر اس نے کیا ہے نا سب کو، کہ وہ جانتا ہے کہ اتنے لوگوں کا رزق مجھے بنانا ہے، یعنی پرووائڈ کرنا، ہی از دا پرووائڈر، اور اتنے لوگوں کا نہیں چاہیے ہوگا اس دفعہ۔ اچھا سچ بتائیں، اب میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، ذرا ایسے پرفیکٹ آئیڈیاز آپ زندگی میں لگا پاتے ہیں؟ کبھی کہیں ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی ججمنٹ کی اور آپ فیل ہو گئے اور اس میں، اور آپ کہیں گے یہ میں تو یہ سب چیز کروں گی کیا؟ کسی کے آپ ہوا؟ اس میں جی میں بتاؤں، جی بولیے۔ آپ اس میں دیکھیے کہ ہم اگلے سال کی کتنی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، ہم برانڈ سے جا جا کے کپڑے خرید کے لاتے ہیں کہ ہم نے اگلے سال جو ہے وہ ہمارے کام آئیں گے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کا تو کچھ بھی نہیں پتا، تو ہم تو یہیں پہ ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہماری وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے دھری کی دھری رہ گئیں، ساری پلاننگ ہماری ختم ہو جاتی ہے یہاں پر آ کے نا۔ سب بیکار چلا جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ صوفیہ، آپ فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہمارے ساتھ، یہ پہلے بھی رہی ہیں؟ جی نہیں، میں پہلے نہیں رہی، میں پہلی دفعہ آئی ہوں آپ کے ساتھ، اور آج بھی بڑی مشکل سے جوائن ہوئی ہوں، میں مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اچھا چلے الحمدللہ، تو کچھ آپ سیکھ رہی ہیں، کچھ آپ نے لیسن کو پڑھ جی لیا، سمجھ لیا؟ میں نے ویسے مقدمہ تو میں نے پڑھا ہوا تھا اور لیکچر میں سنتی رہتی تھی، میں یہاں اچھا پہ عالیہ باجی کے اور منزہ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں، آفیسر کالونی برانچ میں گلگشت میں۔ ویلکم۔ اب آپ نے لیسن جو ہم ڈالیں گے اس پہ لازمی سننا ہے جی انشاءاللہ، جی میں تاکہ آپ انشاءاللہ سب نے عربی سنانی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے ضرور سب ساتھی انشاءاللہ سب ہاتھ کھڑے اور میں سب سے سنوں انشاءاللہ ضرور اگلے انشاءاللہ کلاسز میں انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ اچھا جناب، چلیں جی آگے کون پڑھے گا عربی؟ جس ایک میری سحر، میرے خیال ہے میری ساتھی نے کہا تھا کہ وہ سنانا چاہتی ہیں، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا نیکسٹ ٹائم جی سنا میم، دیجیے۔ جی سنائیے، بسم اللہ پڑھیے۔ الرحمن وجعل في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى من المنافع والمكاسب والثمار ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى البلد فيحصل بسبب ذلك من المنافع والمصالح الدينيات والدنيات ما لا يعلمه إلا الله العليم الحكيم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بہت اچھی کوشش ہے، کہیں کہیں ذرا سا دیکھ لیں۔ یہ جو ہے نا من المنافع والمکاسب والثمار، ٹھیک ہے، والثماری، پھر لیعیشا، ٹھیک ہے، لیعاشا نہیں لیعیشا، اور والاسفاری من بلد الی بلد، اور فیحصل بالسبب، لمبا سینٹینسز تھے، 2-3 اور تھوڑے مشکل تھے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے، اور دنیویاتی ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب، اب ہم اس کا سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شہر یا ملک میں نفع کی چیزوں اور کاروبار اور پھلوں میں سے وہ بنایا جو اس نے کسی دوسرے میں نہیں بنایا، نہیں کچھ میں کچھ چیزوں کو بجایا، کچھ میں کچھ کو بنایا، تو مصنف کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے اس کام میں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیوں کیا اللہ نے ایسے؟ فریدہ آپ بتائیں گی؟ سارا کچھ ایک ہی جگہ نہیں کر دیا۔ جی اس میں باجی اللہ میں تعالیٰ بتاؤں؟ سدرا نیکسٹ میں ٹائم فریدہ، بتائیے آپ۔ جی 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 اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ فائدہ اٹھائیں ان میں بعض شہر بعض سے تجارت کے ذریعے اور سفر کے ذریعے شہر سے شہر جا کر انسانوں آپ کو اپنے فائدہ الفاظ میں بتا پہنچے۔ دیں، آپ اپنے الفاظ میں بتا دیں کیا 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 کہنا چاہتے ہیں۔ جی بیسکلی یہی کہ جب ایک شہر میں ایک چیز ملتی ہے اور دوسرے شہر میں نہیں ملتی تو ضرورت کی چیز لے جایا جاتا ہے، انسان سفر کرتے ہیں، ایک تو تجارت ہوتی ہے اور اس سفر اور تجارت سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے اور فائدے کی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا چلیں، تجارت کی بات ہو رہی ہے نا، تو ذرا ہم دیکھتے ہیں، ذرا چیٹ میں ہمارے ساتھی ایکٹیو ہو جاتے ہوتے ہیں، تو ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ جناب بتائیے، پاکستان سے کوئی چیز تجارت ہوتی ہے، کوئی ایکسپورٹ ہوتی ہے، کوئی 3 ایکسپورٹس بتائیں پاکستان کی جو یہاں سے باہر جاتی ہیں۔ چاول جاتا ہے،
ٹھیک ہے جی. ایمان نے کہا چاول جاتا ہے, اور حمیرہ نے بھی کہا چاول. کھیل کا سامان ربشا نے کہا بالکل, اسپیشلی آپ کی فٹ بال اور کچھ اور کھیل کا, بیڈمنٹن جو ریکٹس ہیں. آم جاتا ہے, مینگو جاتا ہے, تولیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نمک جاتا ہے, بہت سی. میں نے تو 3 مانگی تھی, ماشاءاللہ آپ نے تو خوب لسٹ بنا لی ہے. بارک اللہ فیک میں دعا کریں کہ آپ کا ملک ترقی کرے, ایکسپورٹس بڑھے, اور ہم اس ملک کی قدردانی کریں. اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ نوازا ہوا ہے, یہ جو اس وقت فلڈ کی آفت ہے, اس سے اللہ ہمیں بچائے. خصوصی طور پر یہاں میں کہنا چاہوں گی آپ کو, دیکھیں ہم سب اس آفت اور ناگہانی جو مصیبت ہے اس کو محسوس تو کریں, لیکن اس طرح نہیں محسوس کر سکتے جو اس میں ہمارے بھائی بہن سارے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور جو سفر کر رہے ہیں, اور جو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے مصیبتیں ہیں. تو آپ نے اور میں نے, ہم میں سے ہر شخص نے اس میں حصہ ڈالنا ہے, مال سے بھی ڈالنا ہے, دعائیں بھی ان کے لیے مانگنی ہے کہ اسباب اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کرے, اور اگر فزیکلی جا کے کر سکتے ہیں تو وہ تو سب سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ آپ نے ضرور اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کی سے بھی پاکٹ منی سے اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ نکلوائیں, کیونکہ ہم حجت تمام کریں کہ ہم نے اس میں حصہ ڈالا تھا اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. جی جی فرمائیے. جی ایمانداری, مجھے ایک چیز یاد آئی ایک دم سے آپ کی سیلاب کی بات پہ, تو اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی. آج ایک میرے پاس ویڈیو آئی تھی جس میں کچھ لوگ اپنے مطلب کوئی بہت پراپر تنظیم نہیں تھی, لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرک لے گئے. تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ لوگ بےچارے بھوک سے بہت زیادہ اس وقت پریشانی کی حالت میں, تو ان لوگوں نے اس ٹرک کے اوپر لٹرلی حملہ کر دیا. کیا تو کریں ان دونوں جو سیلاب کے علاقے ہیں نا میم, ادھر وہ جی کچھ لوگ لے گئے تھے ٹرک, تو وہ کوئی پراپر تنظیم تو تھی نہیں, وہ 2-3 لڑکے تھے, تو وہ سنبھال ہی نہیں سکے اس کو نا, تو وہ بہت بڑا میس ان کریٹ ہوا چیزوں کا وہاں بھی پہ. بہت خیال رکھیں کہ جو منظم طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں نا, ان کے حوالے چیزیں کریں, ان کو دیں, اور تاکہ پھر کیونکہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جو گائیڈنس ہوگی ہم آپ کو گروپس میں ڈال دیں گے. چلیں جی آگے چلتے ہیں, لیکن دعا آپ نے خصوصی مانگنی ہے اپنے, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے, اور ان کو جو پہلے سے بہتر اسباب عطا فرمائے, روزی عطا فرمائے, اور گھر اور شیلٹر اور ہر چیز عطا فرمائے. آمین. اچھا جناب آگے آتے ہیں ہم نیکسٹ. فائزہ امجد آپ عربک پڑھیں گی آگے. جی باجی. واللہ عز وجل خالق الاقوات كلها جعل سبحانه لكل مخلوق من المخلوقات قوتا يناسبه فالأبدان قوتها المأكول والمشروب والأرواح قوتها العلوم الإلهية والذكر والملائكة قوتها التسبيح والتقديس لله. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جو اس کا پہلا پارٹ انہوں نے پڑھا ہے نا, واللہ عز وجل خالق الاقوات کلھا, یہاں پر ذرا میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک تھوڑا سا چیٹ ایکٹیویٹی کریں. یہ یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے وہ روزی بنائی جو اس کے لیے کیا ہے, مناسب ہے. تو اب آپ ذرا چیٹ میں لکھیں نا, مثلا لکھیں کہ شیر, ہاتھی, بلی, چیوٹی کیا کھاتے ہیں, بتائیں. شیر کیا کھاتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ میٹ کھاتا ہے, اوکے ٹھیک ہے. ہاتھی کیا کھاتا ہے, ہاتھی کیا کھاتا ہے؟ ایلیفنٹس کیا کھاتے ہیں؟ گراس کھاتے ہیں, اوکے آپ کے آنسرز آ رہے ہیں. بلی کیا کھاتی ہے؟ میٹ کھاتی ہے, دودھ پیتی ہے, مکس چیز کھاتی ہے, ٹھیک ہے. چیونٹی کیا کھاتی ہے؟ دانے کھاتی ہے, ٹھیک ہے. شوگر کے پیسز چھوٹے چھوٹے لے جاتی. اب یہ 4 آٹا کھاتی, یہ 4 چیزیں میں نے پوچھی ہیں آپ سے, تو دیکھیں کتنی ورائٹی آنی شروع ہوگی نا. نا ایک کام کریں, میں آپ کو سیکنڈ ہوم ورک دے رہی ہوں. ایک تو آپ نے نا 2 طرح کی لسٹیں بنانی ہیں, سرچ کریں, تھوڑا سا سرچنگ کا کام کریں, دیکھیں بہت فائدہ ہوگا اس سے. آپ کی نا ویژن تھوڑا سا براڈ ہوگا اور چیزیں بہتر سمجھ آنے لگیں گی, اور اللہ کی جو المقیت ہونے کا احساس ہے وہ انشاءاللہ اور راسخ ہوگا. مختلف ملکوں میں جو مختلف انسان رہتے ہیں ان کی کیا کیا غذا ہے, ذرا لسٹ ڈاؤن کریں. پوری دنیا میں بے شمار ملکوں میں بے شمار, چائنا میں اور لوگ
اور طرح کی چیز کھاتے ہیں، پاکستان میں اور کھاتے ہیں، امریکہ میں اور کھاتے ہیں، کسی غاروں میں رہنے والے اور طریقے سے کھاتے ہیں، کوئی ایون آپ کے ملک میں مختلف صوبوں کے لوگ مختلف طریقے کا کھانا کھاتے ہیں نا، غذا کتنے مختلف ہے. دیکھیں کتنی لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ. لسٹ ڈاؤن کرنے سے آپ کو چیزیں نا بڑی سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں. دین ڈو اندر تھنگ، میک اندر لسٹ. جانور، پرندے، سمندری مخلوق سرچ کریں کیا کیا کھاتے ہیں. کتنی ورائٹی ہے، اور آپ ان میں سے کتنی پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ نے کتنی دیکھی ہے اور کتنی ابھی تک آپ نے چکھی ہے. لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کس نے کیا کھانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مخلوق بے انتہا ورائٹی کی بنائی ہے، اس کا فوڈ بھی بے انتہا ورائٹی کا بنایا ہے. سبحان اللہ، ہی از دی پرووائڈر. کبھی بوفے میں آپ گئے ہوں گے یا آپ کسی ایسی جگہ گئے ہوں گے کہ جہاں پہ کوئی شادی یا کوئی ایسی اوکیزن جس میں بہت کھانا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی کیا بات تھی، ان کا کیا اوکیزن تھا. ایک طرف کانٹینینٹل تھا تو ایک انٹر کانٹینینٹل تھا تو دوسرا دیسی تھا، تیسری طرف کیا ہے. بڑے بڑے ریسٹورینٹس کے نام مشہور ہیں کہ وہ اتنی ڈشز رکھتے ہیں. وہ تو بہت محدود ہے. اللہ کا کوئی نام نہیں لیتا، اس کے المقیتنے کو کوئی نہیں پکار کے کہتا. کبھی ایسی جگہ پہ کھائیں نا کھانا، ذرا یاد کرا دیں کہ اصل المقیت کون ہے. اور یہ تو بس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو بندہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جناب آپ نے یہ، اور یہ عقل بھی کس نے دی گئی یہ سب کچھ بنانے، تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں آگے. حمیرہ طاہر نے، آپ نے کیا عربک پڑھی؟ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ ہاں جی باجی، میں نے نہیں پڑھی، میں پڑھتی ہوں. چلیے پڑھیں آگے. فسبحانہ العلیم الخبیر. آواز آ رہی ہے باجی؟ جی جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ رہی ہے، پڑھیے پڑھیے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہمیرا آپ کی آواز آ رہی ہے، پڑھیں. اچھا، ان کی آواز ایک دم غائب ہو گئی. اچھا چلیں، میں اس دوران نا ایک سوال آپ سے کرتی ہوں. ایک سوال اگلے لائن سے کرتی ہوں، وہ ذرا سا بہت اہم ہے. یہ جو تھا نا فَالْأَبْدَانُ قُوتُهَا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبُ، اسی میں آگے دیکھیں کہ یہ جو ہے نا وَالْأَرْوَاحُ قُوتُهَا الْعُلُومُ وَالْإِلَٰهِيَّةُ وَالذِّكْرُ، اس کا معنی کون کرے گا؟ کرن آپ کر سکتی ہیں؟ اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں؟ السلام علیکم. کرن آپ کیجئے. ام حبیبہ میں پھر پوچھتی ہوں آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کرن. جی آج میں نے فرسٹ ٹائم کلاس جوائن کیا تو میں نے اس کا میننگ وغیرہ نہیں لکھے. اچھا چلیں. کرن کوئی بات کہنا چاہیں گی آپ؟ فرسٹ ٹائم آپ آئی ہیں، کچھ آپ سیکھ رہی ہیں، کوئی شیئر کرنا چاہیں کچھ بھی؟ مجھے یہ کلاس جوائن کرنے کا بہت 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 شوق تھا، اور میں جیسے جیسے ڈسکشن سن رہی تھی نا، تو جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ المقیت، تو میں تقریباً 1 ویک سے جو ہے نا وہ پراپر کوشش کر رہی تھی کہ کچھ ہو جائے، میں کلاس جوائن کروں، لیکن وہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. اور آج آپ یقین مانیں میں صرف وضو کر کے آئی ہوں، ہماری لائٹ بھی چلی گئی تھی، وائی فائی بھی بند ہو گئی تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے مدد آئی ہے اور میں نے کیسے کلاس جوائن کی ہے. الحمدللہ. تو وہ مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ المقیت ہے، وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ کس بندے کی کتنی نیت ہے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ لیسن سنوں گی بھی. اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں بہت برکت کرے. کرن اور جی باجی میں پڑھوں، میں پڑھوں باجی. جی صوفیہ، میرا سوال جو ہے نا، میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ وہ بتا سکتی ہیں کہ والارواح یہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ والارواح قوتها العلوم الالہیۃ والذکر، معنی کر سکتی ہیں؟ والارواح قوتها، اور روحوں کی روزی، العلوم الہیہ، الہی علوم اور ذکر، والملائکۃ اور فرشتوں کی روزی. اتنا ہی صوفیہ، بس اتنا ہی. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہماری روحوں کی روزی کا بھی انتظام کیا ہے کہ روح اوپر سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک اور یہ ذکر اور یہ حدیث وغیرہ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کا انتظام کر دیا. روح کی غذا ہماری اسی سے ہے، اور ہماری زندگی بھی، روح کی زندگی ہماری انہی چیزوں سے ہے. بالکل صحیح. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، سب سے ذرا آپ سوچیں. دیکھیں
آج ڈپریشن ہم کہتے ہیں نا بہت عام ہے, سب بہت پریشان ہیں. آج کھانا پینا دیکھیے بہت اچھا ہوتا ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہوتا ہے, دل کا سکون نہیں ہے. تو اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کیا؟ یہ جو مصنف جی جو بات کر رہے ہیں, کیا وجہ اس سے سمجھ میں آتی ہے؟ کون بتائے گا؟ ازکا ہمدان آپ بتائیں گی؟ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بدن کو تو صحیح فیڈ کرتے ہیں لیکن ہماری جو روح ہے وہ مردہ ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ روح کی غذا شاید موسیقی ہے یا پھر تو انٹرٹینمنٹ ہے, جو کہ ڈرامے ہو گئے, سیریز ہو گئی, تو پھر اچھا کھا کے بھی جو ہے وہ انکمپلیٹ انسان فیل کرتا ہے. تو جب آپ اور میں یہ محسوس کریں, بالکل صحیح کہا آپ نے, جزاک اللہ خیر. اس کا دیکھیں جب آپ اور میں محسوس کریں نا کہ ہمیں خالی پن مجھے محسوس ہو رہا ہے, میرا دل پریشان ہو رہا ہے, میں گھٹن کا شکار ہو رہی ہوں یا مجھے کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے, تو آپ کیا کریں؟ ذکر کریں. اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھیں, اللہ کا کلام پڑھیں, قرآن پاک کو لاؤڈلی پڑھنا شروع کریں. اس لیے کہ آپ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے نا, تو ہمیں کھانا ہوتا ہے نا, تو ہم کچھ کھاتے ہیں تو وی فیل سیٹسفائیڈ. جب ہماری روح ڈپریشن کا یہ روح میں خالی پن ہوتا ہے نا, تو روح کو بھی کچھ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو جیسے جیسے میری اور آپ کی زندگی ذکر سے اور ان چیزوں سے خالی ہوتی جائے گی نا, یہ روح کی بھوک بڑھتی جائے گی. اور وہ لوگ جو پریشان آپ کو نظر آتی ہے نا, ان کو آپ اس طرف راغب کریں کہ وہ اللہ کا کلام پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. اس کلاس میں لوگوں کو لے کے آنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس میں جتنا آپ اللہ کا کلام بھی انشاءاللہ پڑھیں گے نا اور اللہ ہی کی بات پڑھیں گے, تو اللہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو ہم ذکر ہی تو کر رہے ہیں جب سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ ذکر میں کچھ مخصوص اذکار بھی ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, قرآن پاک کی دعائیں بھی ہیں, پھر قرآن پاک کا کلام اللہ کا ذکر ہے, پھر نماز ذکر ہے. لیکن یہ بھی تو ذکر ہی ہے جو ہم سارا کر رہے ہیں. سب سے زیادہ 1 گھنٹہ ہم صرف اللہ ہی کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ نے ضرور اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے اس ہفتے اس کلاس کے لیے بھی, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, میں آگے کچھ آتے شیئر ہیں. کرنا چاہتی ہوں. جی جی کہیے ہمیرا کہیے. جی باجی میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہیے. آواز آ رہی میرا ہے؟ بالکل آ رہی ہے, کہیے میرا, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی باجی میں جی بالکل میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے مصنف نے اس میں کہا ہے نا کہ روحوں کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اسی لیے ہمارے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے, یا پھر خاص طور پہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے اور بہت زیادہ جیسے ہم کسی اس طرح کے کام میں ہیں, یا پھر ہمارے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو فٹافٹ وضو کریں اور اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہو جائیں. تو یقین کریں واقعی اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر نہ کر لیں, جب تک اللہ کو یاد نہ کر لیں, اور اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے. اور آج جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ کیوں لوگوں کے ڈپریشن ہے بہت زیادہ, میرے اب ارد گرد کافی سارے لوگوں سے ان دنوں بھی ملاقات ہوئی ہے, ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہوں, مجھے پریشانی ہے, مجھے انگزائٹی ہے. تو وہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دوری, نماز سے دوری, قرآن سے دوری, اور واقعی اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. الحمدللہ. بالکل. جی جی میں بھی کچھ شیئر کروں. میں اپنی بات مکمل کر لوں, پھر ہم انشاءاللہ اگر جی آخر میں وقت ہے تو ضرور کیجیے گا, ورنہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شیئر کر لیجیے گا. کوشش کر رہے ہیں کہ 5 بجے اپنی وقت پہ مکمل کریں کلاس. دیکھیے یہ جو آخری حدیث ہے نا, یہ حدیث کی اب کیونکہ آگے کا جو باقی رہ گیا ہے وہ آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے, تھوڑا سا رہ گیا, میں آج ڈسکشن ذرا زیادہ چاہ رہی تھی ورنہ پورا کروا دیتی. اس کی عربک آپ لوگوں نے خود پڑھنی ہے, یا آپ کا ہوم ورک ہے. کسی کو پڑھ کر سنائیں گے, اپنا ایک بڈی بنائیے, آپ میں سے سب لوگوں کا ایک بڈی ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ یہ ڈسکشن کیا کریں اس لیسن کو, اور یہ آگے کا پڑھ کے سنائیے گا. یہ حدیث کی عربک کسی کو پڑھ کر سنانی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنانا ہے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سورۃ الحجر کی آیت 21 ہے نا, جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یہ تمام خزانے جو ہیں وہ اللہ ہی, کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, لیکن ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. اس کو پڑھ کر آپ یہ سوچیں, سوال نہیں بلکہ میں آپ کو یہ ایک آپ کو نا ایکٹیویٹی یہاں دینا چاہتی ہوں جو کہ آپ کیجئے گا, یہ آپ کے ہوم ورک میں ہے. آپ سوچئے گا, آنکھیں بند کر کے سوچیں آپ شدت سے کیا چاہتی ہیں, ابھی سوچ لیں آپ بہت شدت سے اس دنیا میں کیا چاہتی ہیں اور وہ آپ کو نہیں ملا ابھی تک.
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے، خزانے اس کے پاس ہیں تو اس کے پاس وہ دے سکتا ہے نا، لیکن اس نے کیا کرنا ہے، ایک اندازے سے اتارنا ہے اس کو. تو آپ نے اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ اگر اس نے مجھے نہیں دیا تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں، وہ دے سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں دیا اس نے مجھے؟ تو یہاں تو میرے کوئی گناہ رکاوٹ ہے اس کے اندر یا کوئی آزمائش ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کریں کثرت سے. اور میں چاہوں گی کہ رزق میں برکت کی دعاؤں کا جو کارڈ ہے وہ آپ سب لیں. اگر وہ آپ پلیز یہاں دکھائیں، رزق میں کشادگی کی جو دعائیں ہیں نا، یہ کارڈ انشاءاللہ آپ سیلز آفس سے منگوا سکتے ہیں، جہاں سے آپ نے کتاب منگوائی ہے ویب سائٹ پہ دیکھیں، اگر اس کی PDF موجود ہے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. اس ہفتے رزق میں کشادگی کی دعائیں اپنے لیے مانگیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے ہی ہمیں دینا ہے. ہوم ورکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں دوبارہ سے. کیا کرنے ہیں آپ نے آج کے لیسن میں جو آیات پڑھی ہیں ان کی تلاوت کریں، ان کا ترجمہ پڑھیں. ٹھیک ہے، 3 آیات ہم نے پڑھی، سورۃ نساء کی آیت 80، ہود کی 6، فصلت کی 10 اور چوتھی تھی ہجر کی 21. یہ لیسن میں موجود ہے. اور جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ سوچیں، اس کو 5 چیزوں کے نام لکھیں کہ جو آپ جس کو ہم اپنا رزق سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور المقیت نام پکار کر مانگیں کہ یا اللہ مجھے وہ عطا فرما دے. اور 2 ہوم ورکس میں نے آپ کو پیچھے اور بتایا، انشاءاللہ آپ کے ہوم ورکس آپ کے گروپس میں بھی ڈال دیے جائیں گے. ایک بات اور کہوں گی کہ ہم نے لیسن 72 پڑھا تھا. اگر اس ہفتے آپ وہ اس کو پڑھیں نا، لیسن 72 کو، وہ تھا الرزاق. جن ساتھیوں نے یہ سیشن پہلے اٹینڈ کیے ہوئے، انہوں نے لیسن 72 پڑھا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی ضرور اگر اس کو کر لیں تو آپ کو یہ آپ دیکھیں وہ کیا ہے. الرزاق بھی رزق دینے والا ہے، اور یہاں المقیت بھی روزی دینے والا، رزق دینے والا ہے. تو پھر ذرا سے دیکھیے گا کہ دونوں کا کیا، دونوں ناموں میں مماثلت بھی اور کیا ذرا فرق بھی محسوس ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہیں تک آج میں بات کروں گی. بہت سی باتیں کرنے والی تھی لیکن وقت بہت محدود ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سب کو موقع ملتا رہے گا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. میں شفق سے چاہوں گی کہ شفق آپ نیکسٹ کورس کا بھی بتا دیں، اور تھوڑا سا جو ساتھیوں کو مشکل آ رہی تھی کچھ شاید جوائن کرنے میں یا آگے کوئز بھی آ رہا ہے تو آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ایک ہمارا عربک گرامر کا کورس انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 12 سپٹمبر سے. اس میں ہم نے اسم کو ابھی کمپلیٹ کیا تھا، اور اب انشاءاللہ ہم فیلڈ کی پہچان، تصریف اور حرف کی اقسام کو دیکھیں گے. اور آپ لوگ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ پورٹل سے ہی جا کر اس میں ایڈمیشن لینا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ایک شارٹ سا ویڈیو ٹیوٹوریل ابھی ہم دکھائیں گے. اس میں ایسا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو فرسٹ لیسن اب آپ نے کمپلیٹ کیا ہے، اس کا کوئز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس ریکارڈنگ کو ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، لیکن یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ چیٹ میں پوچھ لیں، ورنہ کلاس کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. جی زوہا دکھائیے گا. زوہا ساؤنڈ نہیں آ رہی اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ ایک کورس میں رجسٹر ہوئی ہیں اور آپ نے فی بھی پے کر دی ہے تو آپ اپنے پورٹل پہ لاگ ان ہو سکتی ہیں. آپ سمپلی e-aroda.com پہ جائیں اور ٹاپ رائٹ پہ سائن ان پہ کلک کریں. اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ وہی یوز کریں کہ جو آپ نے رجسٹریشن ٹائم پہ انٹر کیا تھا. جب آپ پورٹل پہ انٹر ہوں گی تو آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں مائی پروفائل، مائی کورسز، مائی اچیومنٹس اینڈ کلاس اسکیجول. کلاس اسکیجول جب کلاس کا ٹائم ہوگا تب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اور سمپلی آپ دیکھیں یہاں پہ کلاس کا ٹائٹل آ رہا ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم آ رہی ہے. اگر ٹائم ہو گیا ہے کلاس کا تو یہاں پہ انٹر ہو کے آپ نے جوائن پہ کلک کرنا ہے، اور اوپن زوم کریں گی تو آپ کلاس میں انٹر ہو جائیں گی.
ادر آپشنس دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ تو ٹیبس آپ کو نظر آ رہے ہیں, مائی کورسز, مائی سرٹیفکیٹس, مائی رپورٹ کارڈس. مائی کورسز پہ آپ جائیں. فار ایگزامپل کلاس میں ٹیچر نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کے پورٹل پہ کوئز اپلوڈ ہو گیا ہے, آپ پورٹل پہ جا کے کوئز اٹیمپٹ کر لیں. تو آپ مائی کورسز پہ آئیں گی, کورس کے نام پہ آپ کلک کریں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے کورسز کے ٹیب میں کورس کنٹینٹ ہے, اسائنمنٹ ہے, کوئز ہے. آپ نے کوئز اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ کوئز پہ کلک کریں. یہ کوئز کا ٹائٹل ہے, اس پہ کلک کریں اور اسٹارٹ کوئز. آپ یہاں پہ سلیکشن کرتی جائیں اپنے آنسرس کی, نیکسٹ کر کے کوئز کمپلیٹ کریں اور سبمٹ کر دیں. اسی ٹائم آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا اور آپ کے پورٹل پہ بھی سیو رہے گا اور ٹیچر کے پاس بھی سیو رہے گا. اب یہاں پر میں جو ایک بہت امپورٹنٹ آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ 2 آپشنز شیئر کیے ہیں لاگ ان کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے جا کر بھی کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈائریکٹ زوم کا لنک آپ کے گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں, آپ اس پہ کلک کر کے جوائن کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا زوم کا اکاؤنٹ ایک دفعہ کھول کر دیکھنا ہے, جو آپ کا زوم کا فون میں یا آپ اگر آئی پیڈ سے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے ہیں, زوم کے آئیکن پر کلک کر کے دیکھیں کہ وہاں پر ای میل ایڈریس جو ہے کیا وہی ہے جس کو آپ ایز آئی ڈی یوز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ پورٹل میں لاگ ان کرنے کے لیے. کیونکہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ پورٹل کی آئی ڈی کا ای میل ہے اور جو آپ کا زوم کا ہے وہ دونوں سیم ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بیسس پر ہی جو ہے سسٹم آپ کی اٹینڈنس جو ہے اس کو ریکارڈ کرے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کی اس کورس کے لیے 80% اٹینڈنس کلاس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ ٹیوزڈے کے دن 4 سے 5 بجے آپ یہ کلاس جو ہے اس کو کسی صورت مس نہ کریں. چاہے فون میں الارم لگائیں یا گھر میں کسی ساتھی سے کہیں کہ وہ آپ کو یاد دہانی کرائے, لیکن میک شیور کہ آپ نے یہ کلاس جو ہے وہ لائیو ہی اٹینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی اور 80% جو ہے وہ آپ کے لیے اچیو کرنا مسٹ ہے. ٹھیک ہے, کوئز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اسی طرح جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا آپ لاگ ان کر کے جائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں اور وہاں پر جب آپ کوئز پر کلک کریں گے تو ایک ایک کر کے اسی طرح کوئسچنس آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ نیکسٹ کرتے جائیے گا. اگر آپ سے کوئی کویسچن مس ہو جائے تو آپ نے فکر نہیں کرنی, آپ اوپر دیکھیں گے تو 1 2 جتنے بھی کویسچنس ہوں گے جو آپ نے کر لیے ہوں گے اس پہ گرین کلر کا ایک ڈاٹ آ رہا ہوگا, جیسے سگنل کی لائٹ ہوتی ہے نا ویسے گرین کلر کا ایک ڈاٹ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی کویسچن مس ہو گیا تو سمپلی ڈائریکٹ آپ اس پر کلک کر لیں. سے فار ایگزامپل کویسچن نمبر 3 آپ سے مس ہو گیا اور وہ اس پہ گرین نہیں شو ہو رہا تو آپ ڈریے نہیں, آپ اس کو کلک کریں, پھر آپ اس کو اٹیمپٹ کر لیں اور جب آپ کوئی سمری پہ کلک کریں گے تو اگین آپ ٹورڈز دی اینڈ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے فنش اٹیمپٹ کرنا ہے اور فنش اٹیمپٹ کرنے کے بعد سارے جو ہیں آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے, آپ کے اسکور اور باقی چیزیں اگر آپ ویو کرنا چاہیں گے. اگر کوئی سوالات آپ کے غلط تھے کہ ان کے کیا درست جوابات ہیں تو سب آپ کے سامنے ہوگا. یہاں کچھ ہم نے رویہ اسٹوڈنٹس کا یہ دیکھا کہ وہ ڈرتے ڈرتے ہر چیز کو کلک کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے. آپ انشاءاللہ ایکسپیریمنٹ کریں, جب تک آپ اپنا پورٹل کھولیں گے نہیں, ایکسپلور نہیں کریں گے کیا آپشنز ہیں کیا چیزیں ہیں, تب تک آپ لرن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ٹائم نکالیے, اس کو وزٹ کیجیے اور وہاں کے آپشنز اور چیزوں کو ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے, یہیں تک رکھتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.